کیا آپ کبھی کسی کی خوشامد سے دھوکا کھا چکے ہیں؟ آج شاید اپنے بغیر کسی رہنمائی کے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیا ہو جس پر بعد میں پچھتانا پڑا۔ آج ہم یشوع کی کتاب سے ایک اہم کہانی کا مطالعہ کریں گے جو کامیابی کے خطرات اور بصیرت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ آج ہماری بنیادی سچائی یہ ہے: فتح کے باوجود ہمیں چوکانا رہنا چاہیے، خدا کی حکمت طلب کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ جب بنی اسرائیل نے یریحو اور پر فتح حاصل کی تو ان کی فتوحات کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ یشوع کی کتاب باب 9 آیات 1 اور 2 ہمیں بتاتی ہیں کہ یردن کے مغرب میں موجود بادشاہ اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن ہر کسی نے براہ راست مقابلہ کرنے کا انتخاب نہیں کیا۔ جبیونی، جو ایک قریبی گروہ تھا، نے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی۔ چالاکی: جبیونیوں کی حکمت عملی بہت چالاک تھی۔ انہوں نے خود کو ایک دور دراز ملک کے مسافروں کے طور پر پیش کیا، پرانے کپڑے اور گھسے ہوئے جوتے پہنے اور سوکھی پھپھوندی لگی روٹی ساتھ لے کر آئے۔ یشوع 9:6 میں بیان ہے کہ وہ یشوع اور بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہا، ہم ایک دور دراز ملک سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو۔ ان کی خوشامد نرم مگر مؤثر تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کی شہرت کی تعریف کی اور اس کے عظیم کارنامے بیان کیے۔ یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر یہیں پر معاملہ بگڑ گیا۔ یشوع 9:14 میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کا سامان چکھا مگر خداوند سے مشورہ نہ کیا۔ یہ بظاہر معمولی سی کوتاہی ایک بڑی غلطی کا سبب بنی۔ 3 دن بعد بنی اسرائیل کو حقیقت معلوم ہوئی۔ جبیونی در حقیقت ان کے قریبی ہمسائے تھے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ معاہدہ کر چکے تھے، خدا کے سامنے قسم کھا چکے تھے اور اب اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ کامیابی غفلت کو جنم دے سکتی ہے۔ بنی اسرائیل، جو اپنی فتوحات کے بعد تازہ دم تھے، اس معاملے کو سیدھا سادہ سمجھ کر خدا سے رہنمائی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ تجربہ کار ہیں یا بہت کامیاب ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کی حکمت کی ضرورت نہیں۔ چاپلوسی فیصلے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ جبیونیوں کی طرف سے بنی اسرائیل کے خدا کی تعریف اور اس کے کارناموں کا ذکر بنی اسرائیل کے فخر کو بھایا۔ ہمیں ان لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے جو چاپلوسی کا استعمال کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے یا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہری شکل دھوکہ دے سکتی ہے۔ جبیونیوں کے پرانے کپڑے اور باسی روٹی نے ایک قائل کر دینے والا دھوکہ پیدا کیا۔ ہمیں ظاہری چیزوں سے آگے دیکھنا چاہیے اور بصیرت حاصل کرنی چاہیے۔ خدا کی رہنمائی نہ لینا مہنگی غلطیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک سادہ سی دعا بنی اسرائیل کو اس غلطی سے بچا سکتی تھی۔ ہم کتنی بار بڑے یا چھوٹے فیصلے خدا سے مشورہ کیے بغیر کر لیتے ہیں۔ اس رکاوٹ کے باوجود یشوع کا رد عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسی صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ اس نے دھوکے کا براہ راست سامنا کیا۔ یشوع 9:22 میں لکھا ہے، یشوع نے جنبونیوں کو بلایا اور کہا، تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ اس نے مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا اور نہ ہی یہ ظاہر کیا کہ یہ موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا، چاہے وہ دھوکہ دہی کی بنیاد پر ہی کیوں نہ دیا گیا تھا۔ یہ یشوع کی دیانت داری اور کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ہم سے غلطی ہو بھی جائے، تب بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے اس صورتحال کو بنی اسرائیل کے فائدے میں بدلنے کا راستہ نکالا۔ جنبونیوں کو خداوند کے مذبح میں جماعت کے لیے لکڑیاں کاٹنے اور پانی لانے کا کام سونپا گیا۔ یشوع نے اس غلطی کو خدا کے منصوبے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ اس کو کسی نہ کسی طرح شامل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔
बाब 10 में हम देखते हैं कि नबोनियों का बनी इसराइल के साथ इतिहाद उन्हें दूसरे कनान बादशाहों के साथ तनाज़ो में ले आया। जब इन बादशाहों ने जनबोन पर हमला किया तो जनबोनियों ने यीशु से मदद की दरख्वास्त की। यह वाकया बाइबल की सबसे मशहूर जंगों में से एक का सबब बना, जहां खुदा ने सूरज को साकिन कर दिया ताकि बनी इसराइल को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। ये वाकयात हमें दिखाते हैं कि खुदा हमारी गलतियों के जरिए भी काम कर सकता है। जो चीज धोखाधड़ी के तौर पर शुरू हुई वो खुदा के लिए अपनी कुदरत को एक बेमिसाल तरीके से जाहिर करने का मौका बन गई। इस्तिस्ना 21-22 से लेकर बाब 23 तक का हवाला यीशु के जन्म के बाद के इक़दामात को सियाक व सबाक फराहम करता है, जहां इसने शिकस्त खुर्दा बादशाहों को खंभों पर लटकाया लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले उन्हें नीचे उतार दिया। ये यीशु की खुदा के कानून की पाबंदी को जाहिर करता है, यहां तक कि फतह के जोश में भी। तो इस सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है? मुझे एक जाती सोच अब से शेयर करने दें। मेरी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बसीरत की कमी है। जब कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं अक्सर उसे ज़ाहिरी मानों में कबूल कर लेता हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि मुझे लोगों के साथ मामलात में ज़्यादा बसीरत से काम लेना चाहिए, ख़ास तौर पर जब खुदा खिदमत में कामयाबी अता करता है। देखें, कामयाबी नरमी से छुपे हुए खतरात लेकर आती है। जब कोई फ़र्द अगिरोफत हासिल करता है तो ऐसा लगता है कि हर कोई इसमें से अपना हिस्सा चाहता है। कुछ लोग ताल्लुकात बनाने के लिए खुशामद का सहारा ले सकते हैं बजाय इसके कि वो ईमानदार और शफाफ हों। हमें इसके खिलाफ होशियार रहना चाहिए। एक ही मकाम पर फतह के बाद यीशु ने दानिशमंदी से लोगों को बुनियादी उसूलों की तरफ वापस ले गया, यानी इबादत और खुदा के कलाम की तरफ। लेकिन तब भी दुश्मन ने निहायत चालाकी से हमला किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे बड़े खतरात अक्सर वाज़े दुश्मनों से नहीं आते, बल्कि ऐसे धोखे से आते हैं जो हमारे गुरूर और गफलत को अपील करता है। तो हम इन असबाब को कैसे अपना सकते हैं? पहला, खुदा की रहनुमाई तलब करना कभी ना छोड़े, खास तौर पर जब हालात अच्छे जा रहे हों। दूसरा, खुशामद से मोहतात रहें और हमेशा ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से आगे देखें। जब आप कोई गलती करें तो उसका ईमानदारी से सामना करें और दियानतदारी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। तीसरा, याद रखें कि खुदा हमारी गलतियों के बावजूद भी काम कर सकता है अगर हम उसके साथ वफादार रहें। आज ही ये अहद करें कि हर फैसले में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, खुदा की रहनुमाई तलाश करेंगे, क्योंकि इसी की हिकमत में हमारी हकीकी कामयाबी और फतह पोशीदा है।